اگلی سورہ ہماری سورۃ التکاثر ہے، اور البقائی کہتے ہیں کہ القاریہ کے آخر میں ان لوگوں کی بات ہے جو جہنم میں جائیں گے نا، اور التکاثر میں ان لوگوں کے متعلق بتایا جائے گا کہ وہ کیوں گئے جہنم میں، وہ کیا سبب تھا جس کی بنا پر وہ جہنم میں گئے۔ ٹھیک ہے، اور سورۃ القاریہ میں ہم آخرت یا قیامت کا ذکر پڑھ کر آئے ہیں، اور سورۃ التکاثر میں بیسیکلی بتایا ہی جائے گا کہ آج لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ آج کر رہے ہیں وہی کل یا فیوچر میں کرنے جا اس کا انجام جو ہے وہ فیوچر میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا سبب تھا جس کی بنا پر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی یہ سورہ شروع کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم، غافل کر دیا تمہیں، التکاثر، کثرت کی طلب نے، حتیٰ یہاں تک کہ، زرتم، جا پہنچے تم، المقابر، قبروں کو، کلا، ہرگز نہیں، سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، کلا، ہرگز نہیں، لو، کاش، تعلمون، تم جان لیتے، علم، جاننا، الیقین، یقین کا، لترون، البتہ تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، جہنم کو، ثم، پھر، لترونہا، البتہ تم ضرور دیکھو گے اسے، عین، آنکھ سے، الیقینی، یقین کی، ثم، پھر، لتسألن، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ کچھ الفاظ کا ترجمہ، دو الفاظ ہیں، علم الیقین، علم الیقین کا مطلب ہے حق العلم، یعنی علم کا جاننا، عین الیقین، لتبصرن جہنم یقینا بلا ریب، یعنی تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے یقیناً بغیر کسی شک کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورۃ التکاثر جو ہے وہ بیسیکلی مکی سورہ ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ القاریہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں آخرت میں قیامت میں کیا ہوگا، ایونٹس ہم نے پڑھے ہیں کچھ، اور سورۃ تکاثر ہم پڑھیں گے کہ دنیا میں آج لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ سورہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ القاریہ کی پیر ہے، رائٹ۔ دونوں کے مضامین میں اصولی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ پچھلی سورہ القاریہ میں بتایا گیا تھا کہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں وہ نیکیاں ہیں جو اس دنیا میں کر لی جائیں تو پھر آخرت میں انہی کا وزن ہوگا، جس نے ان کو کلیکٹ کر لیا وہ تو سکسیسفل رہے گا، اور جو ان سے محروم رہا اس نے خواہ کتنا ہی خزانہ اکٹھا کر لیا وہ اللہ کی میزان میں وہ بے وزن رہیں گے، ٹھیک ہے، اور حسرت اور سوائے ریگریٹ کے اور جہنم کے اور کچھ نہیں ان کے حصے میں آئے گا۔ سورۃ التکاثر میں ہم دیکھیں گے کہ اب ان لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے جنہوں نے ساری عمر اس ایفرٹ میں لگا دی کہ مال و دولت کے اعتبار سے وہ دوسروں سے آگے نکل جائیں، ان کا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو جائے، ان کا جو سٹیٹس ہے زندگی کا وہ سب سے وہ اس دوڑ میں آگے نکل جائیں، ان کی ساری جو لائف ہے وہ اسی تگ و دو میں ختم ہو گئی،
اور اس اپنی زندگی کے اس سب سے اہم ترین میٹر کے اوپر انہیں غور کرنے کی کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ آگے حساب کتاب کا مرحلہ آنے والا ہے، اور جزا و سزا کا بھی۔ جب انسان دنیا میں اس حساب کتاب اور جزا و سزا سے بے پرواہ ہو کر زندگی میں گزارتا ہے تو پھر جہنم اس کو فیس کرے گا، اور اس دن ہر ایک سے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ دنیا میں اس نے حاصل کیا وہ کس طرح حاصل کیا اور اس کو کس راہ میں صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا تھا، جو قوتیں تھیں، نعمتیں تھیں، اس نے کتنا اس کا حصہ دینے والے کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا، اور کتنا اپنی خوشنودی کے لیے اور شیطان کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا۔ تو بیسیکلی یہ اوور ویو ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں سورۃ العادیات میں بھی کہ انسان جو ہے وہ خیر میں، مال کے معاملے میں بہت زیادہ وہ حریص ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی بھی خواہش کرے گا، اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ تو التکاثر کا جو لفظ ہے بیسیکلی کثرت سے ہے، یعنی ایک دوسرے پر کثرت طلب کرنا، یا ایک دوسرے سے بڑھنا آگے کثرت میں، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، کثرت کی طلب نے تمہیں ڈسٹریکٹ کر دیا۔ زمخشری الہا کا مطلب بتاتے شغلہ، اس میں انگیج ہونا، ٹھیک ہے۔ کس میں انگیج ہونا؟ پلینٹیفلنس میں انگیج ہونا۔ اور الہا کا جو لفظ ہے وہ لہون سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ، یعنی that which keeps you busy and distract you from what you should really be doing۔ الہا کیا ہے یا لہون کیا ہے؟ اس چیز سے ڈسٹریکٹ کر دینا جو آپ کو کرنا چاہیے، اور آپ کو ایک اور ہی چیز میں بزی کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو الہا کہتے ہیں ٹو بی ڈسٹریکٹڈ، اور پھر اہم کام سے یا کوئی چیز جس میں آپ انوالو تھے اس سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لینا، اور اب آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں لیس امپورٹنٹ میں۔ تو یہاں پر سورس آف ڈسٹریکشن کیا بنی؟ التکاثر، ٹھیک ہے۔ اور ڈسٹریکشن کو تو آج سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے۔ بہت دفعہ، کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے خاصے قرآن پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دم آپ کو فون نظر آتا ہے، وہ بلنک ہوتا ہے، آپ اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اتنے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہی ہے، اور آپ کہتے ہیں ارے میں تو یہ کرنے جا رہی تھی۔ تو بیسیکلی دیٹ از الہا، کہ اب آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لیس امپورٹنٹ میں گزار رہے ہیں۔ آپ کوئی بری چیز نہیں دیکھ رہے، اٹس جسٹ دیٹ امپورٹنٹ کو چھوڑ کے آپ لیس امپورٹنٹ کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور سورس آف ڈسٹریکشن کیا بنا؟ آپ کا موبائل، اس پہ آنے والا میسج، اس پہ آنے والی نوٹیفیکیشن، رائٹ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، یہاں پر جو سورس آف ڈسٹریکشن ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ التکاثر نے تمہیں ڈسٹریکٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ زندگی میں تمہیں کس چیز سے ڈسٹریکٹ کر دیا یہ نہیں بتایا گیا، اس کو اوپن چھوڑا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ آپ خود غور کریں کہ کیا چیز تھی زندگی میں جو مجھے کرنی تھی، ایبسولوٹ ہونے کی وجہ سے بھی، کہ دیٹ از سم تھنگ ایبسولوٹ، کہ آپ کی زندگی میں جو چیز امپورٹنٹ تھی آپ اس سے ہٹ گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے زیادہ آج کے دور میں جو پریشس چیز ہے، غالباً میں نے اس سے پہلے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ میں بار بار اس بات کو کہتی ہوں اپنے آپ کو بھی یاد دلانے کے لیے اور آپ کو بھی، کہ آج کی دنیا میں جو سب سے پریشس کموڈٹی ہے وہ ہے اٹینشن، میری اور آپ کی اٹینشن، رائٹ۔ اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے بہت سارے مرچنڈائز ہیں باہر جو ہم انسانوں کی اٹینشن کو کیپچر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم وہ ہو بھی جاتے ہیں، لائک ہماری اٹینشن ان کی طرف چلی بھی جاتی ہے، جو پاورفل ہے، جو انفلوئنسر ہے زیادہ، اور وہ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں امپورٹنٹ سے لیس امپورٹنٹ، یا
करामत से बेकार चीजों या स्टफ की तरफ हमें मुतवज्जा कर रहे हैं और इंगेज किया कर रहे हैं। और इसमें भी तकासुर आएगा, जो आजकल सोशल मीडिया का जो हाल है, कि आप एक चीज को आप कहते हैं अच्छा जरा मैं सर्च कर लूं कि क्या चीज मुझे लेनी है या मुझे ये चीज सीखनी है, चलो लेट मी सर्च। और आपने सर्च की और आपको प्लेंटी, आई मीन मैनी मैनी वेबसाइट्स खुल जाएंगी एक ही चीज के बारे में बताने के लिए, वो भी तकासुर ही है। ठीक है, कसरत। तो अल्लाह को तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, गाफिल कर दिया जो असल काम था उससे, किस चीज ने? अत्तकासुर ने। ठीक है। अत्तकासुर का वर्ड कसरा से है या कसीर से है। कसीर या कसरा कहते हैं अलॉट, प्लेंटिफुलनेस। ठीक है। तो इसका मुराद क्या है? अत्तकासुर के हम चार मायने करेंगे। यानी द डिजायर ऑफ हैविंग अ लॉट डिस्ट्रैक्ट्स यू। ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कि जो चीज भी मिले वो ज्यादा मिले। यानी मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, मुझे एक गाड़ी के बजाय दो गाड़ियां चाहिए, एक ड्रेस के बजाय दो ड्रेस, चार ड्रेस, एक घर के बदले दूसरा घर, बड़ा घर, यू सी। तो तकासुर जो है वो किस मायने में हम ले रहे हैं कि तो अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें ज्यादा की ख्वाहिश ने, कसरत की ख्वाहिश ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यू वांट मोर एंड मोर, पहला मायना यह है। सेकेंडली, तकासुर के मायनों में कंपीट करना या तकाबुल का मायना भी आता है। यानी ज्यादा हासिल करने में तुम मुकाबले पे आ गए कि मुझे उससे ज्यादा चाहिए, उसके पास अगर एक चीज है तो मुझे दो चाहिए या चार चाहिए। इस चीज ने भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। यानी ज्यादा हासिल करना, बेहतर हासिल करना, अपनी बहन से, अपनी कजन से, अपने दोस्त से, फलां से, दूसरों से। ठीक है, इस चीज ने भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया है। राइट, हम तकासुर के मायने कर रहे हैं। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत या ज्यादा की तलब ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया। नंबर टू, तकाबुल ने तुम्हें, कसरत में तकाबुल करने में ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। जैसे शादियां, क्या होता है शादियों में? आप क्या कहते हैं, मैं अपनी बच्ची की शादी ऐसे करूंगी जैसे मेरी बहन ने की थी या नंद ने की थी, उनकी बच्ची से ज्यादा अच्छी शादी। ठीक है। तो एक एटीट्यूड ऑफ कंपटीशन जो है, इसने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। और बहुत दफा, ये तो शादी तो चले बहुत बड़ी चीज है, बहुत पेटी पेटी चीजों में लोग मुकाबला कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दूसरा मायना हम ये करें। थर्डली, तकासुर में तफाखुर का मायना भी आता है। तो इस बात में प्राइड लेना कि मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास बेहतर है, इस चीज ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यानी टेकिंग प्राइड इन हैविंग मोर, इसने भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। एंड फोर्थली, जो मायना तकासुर का होगा जिसने डिस्ट्रैक्ट किया है, कि तुम सब ज्यादा से ज्यादा चाहते हो तो तुम ताउन करते हो एक दूसरे से। यानी आपकी रेस डिफरेंट हो सकती है, आपका खानदान, आपकी लैंग्वेज, आपकी एथनिसिटी, आपके रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक चीज जो कॉमन है सब में, वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा हासिल करना। एक चीज जो सारे इंसानों को यूनाइट कर देती है, वो क्या? कि वो हमेशा उन्हें ज्यादा चाहिए, कसरत की तलब है। तो ये जो एटीट्यूड है ऑफ हैविंग तकासुर, और या फिर हैविंग तकाबुल, या फिर हैविंग तफाखुर, या फिर ताउन, ये एटीट्यूड, इस एटीट्यूड ने आपको डिल्यूट कर दिया। और मैं उन सब अपने स्टूडेंट से जो जो फ्राइडे की क्लास ले रहे हैं जिसमें हमने अल गुरूर या डिल्यूजन पढ़ा है, सेल्फ डिसेप्शन, तो दिस इज बेसिकली द रीजन ऑफ डिल्यूजन। असल से आप हट जाते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है वो डिल्यूजन। ठीक है। तो यहां पर तकासुर ने आपको डिल्यूट कर दिया, इस एटीट्यूड ने आपको धोखा दे दिया, इसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसने आपको इंगेज कर दिया। किस चीज से इंगेज कर दिया, किस चीज से डिस्ट्रैक्ट कर दिया?
اسکالرز جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا، لیکن اسکالرز نے اس کو کہا ہے کہ یعنی حق سے ڈسٹریکٹ کر دیا، وہ جس نے حق بھیجا حق تعالیٰ سے ڈسٹریکٹ کر دیا، یا حق تعالیٰ کے پیغام پر توجہ دینے سے ڈسٹریکٹ کر دیا، آپ کے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس توجہ ہی نہیں بچی۔ یاد رکھیے ہم انفارمیشن تو بہت سی لیتے ہیں لیکن ہم توجہ ہارڈلی 11 بٹس کو دیتے ہیں، 40 ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ہم ایبزارب کر لیتے ہیں، اور اس میں 11 کو ہم دے پاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے اتنا چھوٹا سا ہمارا اسفیئر ہے یا سرکل ہے اٹینشن کا، وہ ہم کس کس کو دیں گے؟ آف کورس جس نے ہمیں زیادہ انگیج کر لیا، جو زیادہ اٹریکٹ کر گیا ہمیں، جس سے ہم انفلوئنس ہو گئے، ہم نے اپنی توجہ اسی کو دے دی۔ تو زندگی کی ریالٹی، زندگی میں مجھے اور آپ کو کرنا کیا تھا، جو اصل ہستی تھی جس کے پیغام پر توجہ دینا تھا، اس سے غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ اور جیسے کہ میں کہی تھی کہ آج کے حوالے سے بھی ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، کہ اچھا کس کے انفلوئنسر زیادہ ہیں، یا کس انفلوئنسر کے فالوور زیادہ ہیں، ہم اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، یا کس کے لائکس زیادہ ہیں، یا اگر ہم خود یوٹیوبر ہیں یا ہم خود انفلوئنسر ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میرے فالوورز کتنے زیادہ ہیں، یا میں زیادہ سے زیادہ فالوورز یا لائکنگ اکوائر کر سکوں۔ اس کی ایک دوڑ ہے، اور اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے لوگوں کو، یا زیادہ لائکس یا زیادہ ویوز لینے کے لیے لوگ کس کس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، یہ ان کا سارا مائنڈ ہی اسی میں چل رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ لائکس، زیادہ سے زیادہ فالوئنگ، کس طریقے سے وہ زیادہ بڑے انفلوئنسر بن جائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کیپشنز کیسے عجیب سے لگتے ہیں، ایک دم آپ ہٹ کر دیتے ہیں اس کو، یا آپ رک کے دیکھنے لگتے ہیں، اور وہیں سے آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے۔ اب آپ کو وہ اسی ٹائپ کی چیزیں آپ کے یوٹیوب پہ آنے لگتی ہیں، کیونکہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی پسند ناپسند کے مطابق، دیکھا جا رہا ہے آپ کو توجہ کس کو دیتے ہیں، آپ کس پہ رکتے ہیں، آپ کس پہ کلک کرتے ہیں، اسی، اور یہ سارے ڈیٹا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر اس آپ کو وہی چیز پرووائڈ کرنے لگیں گے۔ اور آپ دیکھیں کتنا کچھ ہے ایک ایک ٹاپک کے اوپر، کتنا کچھ ہے، کثرت ہے۔ تو اس کثرت نے آپ کو ڈیلیوٹ کر دیا ہے، اس کثرت نے آپ کو غافل کر دیا ہے، ڈسٹریکٹ کر دیا ہے۔ اور یہاں پر رک کر ہم سوچیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میں زندگی میں کر کیا رہی ہوں، میں زندگی میں کیا کر رہی ہوں، کیا وہ کر رہی ہوں جو کرنا چاہیے مجھے؟ اور اپنے آپ سے ہم یہ بھی پوچھیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یا یہ کہ میری مصروفیات کس بنا پر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہماری بہت ساری مصروفیات جو ہیں وہ کیا ضروریات زندگی پر بیس کرتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ضروریات زندگی وہ ہوتی ہیں جس پر میں اور آپ اپنی زندگی، اپنا مقصد زندگی کو پورا کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نیڈ بیسڈ رہنا۔ اور جب ہم نیڈ بیسڈ رہتے ہیں تو پھر ہم اپنی عبادات بھی اچھی سی کر سکتے ہیں، ہم حقوق العباد بھی اچھے سے ادا کر سکتے ہیں، دین کی خدمت سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، تو بیسیکلی ہم اپنی عبادت میں کمی کر دیتے ہیں، دین کی خدمت میں کمی کر دیتے ہیں، اور بہت ساری نیک کاموں میں کمی کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں۔ آپ کو کس چیز نے آکیپائی کیا ہے، آپ کو کس چیز نے انگیج کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، کثرت کی خواہش نے۔ ٹھیک ہے، کثرت، اب آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو نہیں، مال کی کثرت نہیں، اور چیزوں کی تو کثرت ہے نا آپ کے پاس۔ ہماری زیادہ تر مصروفیات جو ہیں وہ ہماری نیڈز پر بیس نہیں ہیں، ہماری زیادہ تر مصروفیات جو ہیں وہ ہماری اس خواہش پر بیسڈ ہیں کہ ہم کثرت چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان کا حال بیان کیا جا رہا ہے سورہ کے آغاز میں، الہاکم التکاثر، انٹرٹینمنٹ نے، لہو نے، تکاثر کی لہو نے انسان کو ڈیلیوٹ کر دیا، اٹریکٹ کر دیا، انٹرٹین کر دیا، انگیج کر دیا۔ یہ انسان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ لہو انسان کو ہمیشہ اٹریکٹ کرتا ہے، اہم کاموں سے چھڑا کر کم اہم یا غیر ضروری کاموں میں انوالو کر دیتا ہے، اور انسان پھر غافل ہو جاتا ہے۔ غافل ہونا یا غفلت کی سٹیٹ ہیڈ لیسنس کی سٹیٹ ہے۔ ہیڈ لیسنس میں انسان جو ہے وہ، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کن کاموں میں لگ گیا، اس کو وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔
جیسے اس فرائیڈے کو ہم نے پڑھا، اور آپ میں سے جو لوگ اٹینڈ نہیں بھی کرتے تو کائنڈلی A Path to Spiritual Awakening کی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے وہ ضرور آپ سن لیجئے. اس میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے پھر یہ سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے انسان ڈیلیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. تو جہاں انٹرٹینمنٹ انسان کو غافل کرتی ہے، وہیں تکاثر بھی غافل کر دیتا ہے. سچائی کی طلب سے، سچائی میں انگیج ہونے کے، سچائی کا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا انسان کا. بینیفیشل نالج سے، اپنا محاسبہ کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، اپنے انجام سے، تو ہر چیز. اور یہ چیز جو ہے الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب، کسی نہ کسی درجے پر انسان کے اندر موجود ہے. تو تکاثر کی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، اور تکاثر کے میں نے آپ کو 4 معنی کیے ہیں. پہلا معنی تکاثر، دوسرا تقابل، تیسرا تفاخر، اور فورتھلی تعاون. رائٹ؟ پہلا کیا تھا؟ زیادہ حاصل کرنے کی طلب. دوسرا کیا تھا؟ زیادہ حاصل کرنے کی طلب میں کمپٹیشن بھی شروع کر دیا آپ نے. پھر یو آر ٹیکنگ پرائڈ کہ میرے پاس زیادہ ہے، تو آپ مطلب فخر کر رہے ہیں. اور پھر ایک ہی چیز کامن ہے سب میں، اور وہ کیا؟ نہ مذہب، نہ ایتھنیسٹی، نہ ریس، نہ رنگ، بلکہ کیا کامن ہے؟ زیادہ حاصل کرنے کی خواہش. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک لفظ اگر آپ کو یاد رہے نا، کیا؟ تکاثر. تو جو ہم فرائیڈے کی کلاس سے میں اس کو ریلیٹ کروں گی کہ اگر آپ غرور سے نکلنا چاہتے ہیں، دھوکے سے نکلنا چاہتے ہیں، ڈیلیوژن سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کا تجزیہ کرنے کے لیے ویجیلنٹ تو رہیں گے، ساتھ تجزیہ بھی کریں گے نا کہ میں کیوں کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں؟ کیا تکاثر چاہیے مجھے؟ تقابل چاہیے؟ تقابل ہے یہ؟ تفاخر ہے؟ تعاون ہے؟ اور یہ ویجیلنٹ رہنا کیوں ضروری ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کا اہم سے جو اہم ترین کام ہے وہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کثرت کی طلب نے تمہیں ڈسٹریکٹ کر دیا ہے. اور کب تک ڈسٹریکٹ رہو گے تم؟ کب تک ڈسٹریکٹڈ رہو گے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبروں کو. یعنی کب تک کہ تم ڈسٹریکٹڈ رہے؟ یہاں تک کہ تم قبروں کو سے مل آئے، قبروں تک جا پہنچے. زرتم کا ورڈ جو ہے وہ زارا یزور سے ہے. زارا یزور کہتے ہیں میٹنگ کو، ملاقات کو. اور ملاقات ہمیشہ محدود وقت کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ A temporary visit. آپ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کا تو نہیں ہوتا نا، تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. اور مقابر کیا ہے؟ مقابر مقبرہ کا پلورل ہے، ظرف مکان ہے، یعنی قبر. تو وہاں پر تم چلے گئے ہو، وہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں گئے ہو. فار سم ٹائم، ایک ٹیمپریری ٹائم کے لیے رکھا گیا ہے. ایک خاص وقت پر اٹھو گے بھی. تو اس وقت تک کہ تم اس تکاثر کے اندر غفلت سے تم نکلے ہی نہیں، انٹل یعنی تمہاری موت کا وقت آ گیا. اور اس آیت کی روح سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ قبر جو ہے وہ ایک عارضی ابوڈ ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے قبر کو کبھی بھی آخری آرام گاہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قبریں جو ہے وہ ٹیمپریری لوکیشن ہے. اگر ہم قبر کو کہیں گے آخری آرام گاہ تو یہ قرآن کی آیت کے اگینسٹ ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ملاقات تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، اسی طرح قبر میں رکنا بھی تھوڑی دیر کا ہے. ملاقات خوشگوار بھی ہو سکتی ہے، ناخوشگوار بھی ہو سکتی ہے. قبر بھی ایسی ہی جگہ ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے یہ بہت اچھا پلیزنٹ ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے بہت برا ہے. یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں تم قبر میں چلے گئے سمپلی. ٹھیک ہے؟ قبروں میں جانے سے تک کہ تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا ہے کہ تم کس میں پڑے ہوئے ہو. یعنی ساری زندگی تم تکاثر میں پڑے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی. یہ نہیں فرمایا گیا کہ موت آ گئی، یہ فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ تم اسی تگ و دو میں پڑے رہے، عمر ختم ہو گئی، قبروں میں جا پہنچے.
यानी सारी जिंदगी इंसान तकासुर, तफाखुर, तकाबुल, ताउन करता रहा और फिर इवेंचुअली एंड अप कहाँ हुआ? कब्र में। उसी गफलत की हालत में वो चला गया। राइट। तो एक तरह से एक एक अफसोस इंसानों की इस स्टेट के ऊपर, इंसानों के इस हाल पर, कि वो इस तकासुर के डिल्यूजन से निकल ही नहीं सके, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की तगोदौ की। और जनरली तकासुर जो है वो दो ही चीजों में किया इंसानों ने, अम्वाल और औलाद, है ना। और भी चीजों में किया है, लेकिन जो बेसिक एक शुरू के एंशियंट इंसान भी इसी में मुब्तला थे, और आज का इंसान भी। गो के हमारे पास तकासुर के और भी मैदान खुल गए हैं, लेकिन हर इंसान जो है वो इसी तकासुर की दौड़ में दौड़ रहा है। और चूंकि इसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है ना, तो इसलिए जो भी इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये जो भी गाफिल हैं, उनको अपना हर कदम पहला कदम ही लगता है। उनको लगता है कि अभी तो और आगे जाना है, अभी तो और हासिल करना है, अभी तो और जैसे कि अपना स्टेटस, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये बढ़ाने के लिए। तो जिस रफ्तार से जिंदगी का मेयार या स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है, उसी ज्यादा शिद्दत से माल की तलब और हिर्स भी बहुत बढ़ रही है। तो इसने इतना ज्यादा इंसान को डिल्यूट किया है कि इंसान की उम्र उसी में बीत गई, और किसी को इस सवाल पर गौर करने की तौफीक ही नहीं हुई कि क्या इस जिंदगी के बाद क्या है, फिर कुछ है या नहीं है, तो करना क्या है उसके लिए, या कुछ करना भी है कि नहीं करना है। बस इसी गफलत में इंसान दुनिया से चला गया। फरमाया जा रहा है कल्ला, हरगिज नहीं। कल्ला जो है बमायने हक्कन है, यानी श्योरली। सौफ तालमून, अन करीब तुम जान लोगे। कल्ला का वर्ड जजर के मायनों में है, डांट है। यानी नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अन करीब तुम जान लोगे, यानी कब्र में जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किन कामों की तरफ भागता रहा। यानी ये डिल्यूजन जो है जिसमें तुम ने सारी जिंदगी अपनी बिता दी, कब्र में जाते ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो फौरन डिल्यूजन, वो फौरन धोखा खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु का एक कौल मुझे हमेशा, जब मैंने पहली दफा सुना था, मुझे बहुत हिट किया था, और हर दफा हिट करता है जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ या याद करती हूँ। सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लोग सो रहे हैं, जब वो मरेंगे तो जाग जाएंगे। ठीक है, और इसी आयत के ऊपर फरमाया था। अब ये वार्निंग बहुत सीरियस है। हमें तो लगता है ना कि मर गया एक इंसान, सो गया, बिल्कुल आपको कितने ही कोई बेचारा मरने से पहले तकलीफ में मुब्तला हो, जो ही उसकी डेथ होती है वो एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल स्टिल हो गया, अब इसको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सो गया है अब। लेकिन एक्चुअली उसकी उसकी तो आंख खुल जाती है। दुनिया में लोग सो रहे हैं, जब वो मरेंगे तो जाग जाएंगे। तो कल्ला सौफ तालमून, इस डिल्यूजन में नहीं रहेंगे अब वो। जो ही वो कब्र में जाएंगे, वो डिल्यूजन खत्म हो जाएगा, वो रियलिटी को फेस कर रहे होंगे। राइट। कैसे? कि इस तकासुर का, तकाबुल, तफाखुर, ताउन का वो अंजाम देख लेंगे, इस इल्हा का वो अंजाम देख लेंगे। जो ही कब्र में पहुंचेंगे, फौरन वो डिल्यूजन, वो डिसेप्शन टूटेगा, और उन्हें रियलिटी को फेस करनी होगी। फरमाया जा रहा है कल्ला सौफ तालमून। आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस डिस्ट्रैक्शन, इस गफलत से निकाले, और हमारे मवाजीन को भारी करने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हर अमल को अल्लाह ताला सालेह अमल बना लें, जो इखलास के साथ हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो, और हम अपने अमाल के बदले में अल्लाह की रज़ा के अलावा और कुछ न चाहें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता
استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔